مولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں. سیرت کے حوالے سے جو گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور سیرت طیبہ کے تناظر میں ہم اپنے احوال کا جائزہ لیتے ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم معاشرتی رویوں میں اپنی زندگی کے معاملات میں کہاں کھڑے ہیں اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، لیکن اگر یوں کر لیا جائے بحیثیت مسلمان کے یہ جو معاملہ زندگی کا آیا ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا زندگی کا، تو ہمیں نمونہ وہاں مل جاتا. چونکہ قرآن حکیم نے ہمیں کہا ہے کہ ہر چیز کے لیے نمونہ زندگی کا بہترین اگر ہے، زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، اور یہی پسندیدہ عمل ہے. چنانچہ اس پر ایک طویل گفتگو ہوئی اور پچھلا پروگرام جو ہوا تھا اس میں غالباً مجھے کچھ یاد ہے کہ جو گفتگو ہو رہی تھی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے برگزیدہ ہستی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ان کے ادب اور احترام کا اتنا خیال ہے اور اتنی پاسداری ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک معمولی سی لغزش بھی اگر انسان سے ہو جائے بے ادبی کی تو اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما دیتے ہیں، جیسے سورہ حجرات میں ہوا. تو احترام رسول پر گفتگو ہو رہی تھی اور اس حوالے سے ہو رہی تھی کہ آج کل ہم جو محافل کرتے ہیں ان محافل میں وہ ادب کا پہلو جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے جو اصولاً ہونا چاہیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کا حق ہے. اس پر ہم شجاع صاحب سے گفتگو کرتے ہیں، پچھلا ریکیپ لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. پچھلا پروگرام جو ہو رہا تھا اس میں غالباً اسی طرح کی کوئی گفتگو جو ہے وہ. ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیراً کثیرا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. یقیناً گزشتہ پروگرام میں ہم کلام کرتے ہوئے موضوع جو چل رہا تھا اس میں یہ گفتگو آئی کہ قرآن حکیم اپنے ادب کا بھی ذکر ہمارے سامنے رکھتا ہے اور قرآن حکیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا ذکر بھی ہمارے سامنے رکھتا ہے. سورہ اعراف کے آخر میں ذکر آتا ہے قرآن پاک کے تعلق سے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو خاموشی اختیار کرو اور انتہائی توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ قرآن پاک کا ادب ہے. ایک تو وہ آداب ہے نا کہ باوضو ہو کر تلاوت کرنا، تعوذ پڑھنا، تسمیہ پڑھنا، اعوذ باللہ بسم اللہ، وہ تو ہے تلاوت کرنے والے کے لیے ادب کا پہلو. اور بھی آداب ہیں ظاہر کے علاوہ باطنی آداب بھی ہیں. یہ ہے سننے والوں کے لیے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہے تو توجہ سے سنو اور خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے تعلق سے بھی سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 کا حوالہ پہلے بھی آیا، بار بار آتا رہے گا انشاءاللہ. سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم ببعض، اور ان کے روبرو، ان کی موجودگی میں، ان کے سامنے اس طرح بلند آواز سے باتیں نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کر لیا کرتے ہو. اگر یہ تم نے حرکت کی ان تحبط اعمالکم، تو خبردار کیا جا رہا ہے کہ تمہارے اعمال حبط یعنی ضائع ہو جائیں گے. وانتم لا تشعرون، اس حال میں کہ تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. بعد میں ہم کلام کریں گے، ایک دو واقعات کا ذکر بھی آ جائے گا، لیکن مطلق یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ اس قدر حضور علیہ السلام کی ادب اور احترام کا تذکرہ کہ تمہاری آواز بھی حضور کی آواز سے بلند نہ ہو جائے. یہاں ایک نقطہ ایڈ کرنے پچھلی مرتبہ نہیں آ سکا تو کیونکہ مختصر کلام ہوا تھا. جیسے قرآن کریم کا ادب ہے اور جب قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی تو توجہ سے سنو، خاموش رہو. اسی طرح جب رسول اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر ہو، آپ کی حدیث مبارک پیش کی جا رہی ہو، تو یہ آیت کریمہ کا یہ بھی تقاضا ہے کہ جب حضور کا قول بیان ہو رہا ہے، حضور کا ارشاد پیش کیا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو خاموشی اختیار کر لو. یہ تو ایک پہلو ہے ادب کا. قرآن کریم اور
احادیث رسول علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہو تو بندہ خاموشی اختیار کرے. مختصراً جس کو آپ نے ابھی دہرایا، ابھی تو ہم ریکیپ کر رہے ہیں، آگے تفصیل میں جائیں گے انشاءاللہ. ہم نے یہ بھی گفتگو میں بات لانے کی کوشش کی پچھلی مرتبہ کہ ہمارے ایک شوق تو ہے اور اچھی بات ہے کہ محفل حسن قرات کا اہتمام ہو، اسی طرح محافل نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام بالکل ہونا چاہیے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام سے قرآن پاک سنتے بھی تھے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی شان اقدس میں صحابہ کرام اشعار بھی پیش کیا کرتے تھے، تو بالکل ایسا اہتمام ہونا چاہیے، اور اس کا اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے. البتہ جہاں اجر ہے، ثواب ہے، وہاں پروٹوکولز بھی تو ہے نا، وہاں آداب بھی تو ہیں، پھر وہاں ادب بھی تو آئے گا، احترام بھی تو آئے گا. آج جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ میں اکیلا نہیں کہہ رہا، یہ آپ بیان نہیں کر رہے، بہت سارے مفتیان کرام، بہت سارے علماء دین توجہ دلا رہے ہیں، اور میں تمام مکاتب فکر کی بات کر رہا ہوں، کوئی ایک اسپیسیفک اسکول آف تھاٹ، یہ ایک اسپیسیفک مکتب فکر کی بات نہیں ہو رہی. سب کے ہاں یہ جو محافل حسن قرات کا اہتمام ہے، محافل ناز رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام ہے، اس کا ڈیکورم ہے، اس کا ایک ڈیکورم ہے، اس کے پروٹوکولز ہیں، اس کا ادب ہے، اس کا احترام ہے، اس کا ایک وقار ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس سب کا لحاظ رکھنا چاہیے. اس میں جو کمی کوتاہی ہے، ہم نے گزشتہ مرتبہ مختصر بات کی، انشاءاللہ بھی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، تھوڑا قدر وضاحت سے بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ جو ڈیکورم ہے محفل نعت کا، محفل قرات کا، جیسے شجاع صاحب نے کہا کہ ایک ادب ہے، ایک احترام ہے، ایک تقدس ہے محفل کا، اور یہ تقدس اگر ایک خاص مرحلے اور کیفیت میں پہنچ جائے تو یہ محفل جہاں ہم بیٹھے ہیں، چونکہ ذکر رسول کی محفل ہے تو یہ عبادت میں شمار ہو جائے گی، اور جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ عبادت تو درکنار، وہ ہمارے لیے اور گناہ کا باعث بن جائے گی، بے ادبی کا باعث بن جائے گی. تو اس پہ بات ہوئی. سورہ حجرات کا تذکرہ آیا ہے، ابھی شجاع صاحب نے ارشاد فرمایا سورہ حجرات کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے احترام کے حوالے سے. سورہ حجرات جو ہے وہ ہماری معاشرتی رویوں کی تربیت ہے اور تہذیب کی صورتگری کرتی ہے، ہمیں معاشرتی تہذیب سکھاتی ہے سورہ حجرات. جی، سورہ حجرات 18 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں، 26ویں پارے میں سورہ مبارکہ ہے، اور بڑی اہم ریاستی سطح اور ملی سطح کی ہدایات اور معاشرتی ہدایات جیسے کہ آپ نے ذکر فرمایا اس میں عطا کی گئیں. ایک اصولی بات، بلکہ 2-3 اور باتیں بھی آ جائیں گی. 5 مرتبہ 18 آیات میں 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ ہیں، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. وہ اللہ تعالیٰ احکامات عطا فرماتے. نمبر 1، 5 مرتبہ تقوی کا ذکر آیا، اللہ کا ڈر رکھنا دل میں، اللہ کا خوف رکھنا دل میں، اللہ کی ناراضگی کا ڈر رکھنا دل میں، بے ادبی کا معاملہ نہ کرنا، بے احترامی کا معاملہ نہ کرنا، مذاق نہ اڑانا، لعن طعن نہ کرنا، اور عیب نہ نکالنا، اور بدگمانی نہ کرنا، اور غیبت نہ کرنا. یہ معاشرتی جو بگاڑ اور برائیاں ہیں ان کے حوالے سے توجہ دلائی گئی ہے. تو بہرحال سورہ حجرات بہت اہم سورہ، یہی وجہ ہے ہمارے بہت سی یونیورسٹیز میں جو گریجویشن کا سلیبس رہا اسلامک اسٹڈیز کا، اس میں سورہ حجرات کئی عرصے تک موجود رہی. آج کل کا مجھے اندازہ نہیں ہے. وہ سورہ اسلامک لرننگ، اسلامک اسٹڈیز کا ایک کمپلسری کا پیپر ہوتا ہے، اس میں جو آیات سورہ شامل کی گئی اس میں سورہ حجرات شامل ہے، اور یہ اکثر ہمارے بورڈز کے اندر شامل ہے. تو بہرحال بڑی اہم معاشرتی ہدایات یہاں پر عطا کی گئی ہیں. اب آئیے جو کچھ تھوڑا سا ذکر ہم نے پچھلی مرتبہ کیا تھا اس کا اعادہ کر کے ریویژن کر کے پھر ہم بات کو اور آگے بڑھائیں گے. ہم ان محافل میں اب کیا دیکھتے ہیں کہ جناب وہ دائیں سے بائیں کی طرف ہاتھ آڈینس کا جا رہا ہے اور بائیں سے دائیں کی طرف جا رہا ہے. تو یہ تو جو جیسے میوزیکل فنکشنز ہوتے ہیں، میوزیکل کانسرٹس میں جہاں ہلا گلا ہوتا ہے، جہاں میوزیکل انسٹرومنٹس استعمال کیے جاتے ہیں، تو وہاں جو آڈینس ہے وہ رائٹ سے لیفٹ اور لیفٹ سے رائٹ ہو رہی ہوتی ہے، ہاتھ بلند کرنا، انہیں اپنے آپ کو وہ کرنا. تو یہی شے، اسی کا ریپلیکا، یہی عکس اب کبھی کبھی ہمیں ان مقدس محافل میں آڈینس کی طرف سے ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یہ بے ادبی نہیں ہے کیا؟ یہ گستاخی نہیں ہے کیا؟ یہ بے احترامی کا پہلو نہیں ہے؟ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے رہے کہ وہ اسٹیج پہ جو کھڑا ہوا ہے گانے والا، وہ پبلک کو یوں، ہاں ذرا تم بھی آواز میں آواز ملاؤ، تم بھی ذرا اچھل کود کرو، ہاں یوں یوں یوں، یہ اسٹائل ہوتا ہے. تو ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ ایک نعت رسول مقبول پیش کرنے والا شخص صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایک قرآن پاک کی تلاوت پیش کرنے والا، ارے بھائی ذرا کچھ ہو تو جائے، ذرا آواز تو بلند ہو، ارے کچھ محفل تو لگے، کچھ موقع تو ملے، کچھ. یہ کیا اسٹائل ہے؟ کوئی اپیرنٹلی ظاہری اعتبار سے
ادھر جو گویہ کر رہا ہے وہی ریپلیکا آپ ادھر لے کر آ رہے ہیں. استغفر اللہ. آگے پھر کچھ مرتبہ میوزیکل انسٹرومنٹس استعمال ہو جائیں. اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں تو آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بعض لوگ جو ہیں وہ موسیقی کی گنجائشیں پیدا کرتے ہیں, معلوم نہیں بخاری شریف کی حدیث کو کہاں لے کے جائیں گے. حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب میری امت کے لوگ 4 چیزوں کو حلال کر لیں گے. یہ امت 4 چیزوں کو حلال کر لے گی: سونا, گولڈ, ریشم یعنی پیور سلک مردوں کے لیے حرام, اور شراب کو حلال کریں گے, اور آلات موسیقی کو حلال کریں گے. یہ حدیث مبارک, یہ تو خیر کیو ٹی وی ہے, ہم دینی پیراڈائم میں دینی پرسپیکٹو میں بات کر رہے ہیں. ہماری میڈیا پر یہ احادیث بیان نہیں کی جاتی ہیں کیونکہ ان پہ زد پڑے گی نا. تو یہ 4 باتوں کو حلال کر لے گی میری امت, رسول اکرم علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے بخاری شریف میں. ناظرین ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. اصل میں کیو ٹی وی سے ہم سیرت کے حوالے سے اور مذہب, چونکہ مذہبی چینل ہے ہمارا اور مذہب کے معاملات میں گفتگو کرتے ہیں تو زیادہ تر عموماً احادیث مبارکہ اور قرآن حکیم کے آیات پر گفتگو ہوتی ہے. اب یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. جیسے شجاع صاحب نے کہا نا کہ باقی چینل تو ان حدیثوں کو نشر نہیں کرتے, ظاہر ہے ہم مذہبی چینل ہیں تو ہم تو گفتگو کریں گے اس موضوع پر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن 4 چیزوں کو کہا کہ یہ حرام ہیں, ان کو حلال کر لیا جائے گا, تو اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. تو ادب و احترام کے حوالے سے بات ہوئی تھی. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو منع کیا ہے, رسول اللہ کا نام لے کر وہی چیزیں ہم کہیں, یہ تو توہین در توہین ہے, اللہ معاف کرے. جی تو یہ اگر ان محافل میں ہو رہا ہے, سب نہیں مگر کچھ لوگ کر رہے ہیں, تو ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے, مذمت کرنی چاہیے. اور تو یہ تو چند چیزیں ہم نے گنوائیں. اب اس کے علاوہ اور بھی ڈاکٹر صاحب چیزیں چلنا شروع ہو گئیں. وہی انداز جو ہم کانسرٹس میں دیکھتے ہیں, جن کا ذکر میں نے کچھ آپ کے سامنے رکھ بھی دیا, وہ چیزیں اب اور اس کو بڑھوتری دینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. یہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ یعنی ہم گمراہی کے اس سطح پر جا رہے ہیں کہ جس سطح جس کو مٹانے کے لیے رسول اللہ تشریف لائے تھے. ہم کر کیا رہے ہیں؟ یہ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں, ہم کیا مذاق کر رہے ہیں؟ اچھا کیا ہم نے اچھے اچھے قراء کو نہیں سنا؟ آپ ہمارے بڑے ہیں, آپ نے نہیں سنا؟ ہم نے اچھے اچھے پیارے ہمارے ان بھائیوں کو جو نعت رسول مقبول پیش کرتے نہیں سنا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا ہم نے بچپن سے اپنے ہی محلے میں, اپنے ہی علاقے میں, اپنے اس شہر میں, اس مملکت خدا داد میں بہت سارے قراء کو نہیں سنا؟ بہت سارے نعت خواں پیش جو ہے حضرات کو ہم نے نہیں سنا؟ کوئی پیسہ وہ نہیں لیا انہوں نے. اچھا کسی کا کوئی معاملہ بن گیا, ہم اس کی نفی نہیں کر رہے, میں اس بحث میں نہیں جا رہا, مگر وہ پیسوں کے تقاضے نہیں کرتے, وہ گویوں کی طرح نہیں کھڑے ہوتے, وہ ہلا گلا کرنے والا اسٹائل نہیں ہوتا, میوزک بیک گراؤنڈ میں نہیں ہوتا, میوزیکل انسٹرومنٹس نہیں ہوتے, اور آپ کے ہمارے آنسو نکل جاتے. صاحب ہم نے بچپن میں قاری عبدالباسط کو سنا. جی ان کی قرأت کمال کی قرأت ہوتی تھی, بڑے بڑے قراء. اور پہلی مرتبہ جب وہ پردے پہ فلم دکھائی جاتی تھی, وہ چرخی والی فلم دکھائی جاتی تھی بچپن میں, تو یہ ہوتا تھا کہ بہت بڑا ہوا تو صاحب محفل ہوگی, اس محفل میں قاری عبدالباسط کی جو ہے وہ ڈاکومنٹری دکھائی جائے گی, اور وہ ڈاکومنٹری پیچھے سورہ رحمان چل رہی ہوتی تھی, اور وہ قدرتی مناظر سارے وہ اللہ تعالیٰ, اور اس کے ایک تاثر. اور اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ان پڑھ لوگ بھی اس قدر بادب بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے تھے چونکہ پیچھے سورہ رحمان چل رہی ہوتی تھی. نعت خواں حضرات جو ہے وہ ہمیں ریڈیو پاکستان کے حوالے سے بھی ہمارا طویل تجربہ رہا ہے, تو شجاع صاحب کا بھی ہے, تو ہمیں اندر جو پرانے ہمارے نعت خواں حضرات تھے جن میں سے کچھ ابھی حیات ہیں, اللہ ان کو زندگی دے, تو کچھ حضرات جو یہ پورے ہفتے 15 دن نعتوں کی پرتقدس لہن یا دھنیں بنایا کرتے تھے, کس پہ پڑھنی ہے, ترنم بنایا کرتے, پھر نعت پڑھتے تھے. آج ایک اور کلچر آ گیا ہے, کوئی بہت پرانا پاپولر جو ہے فلمی گانا اٹھا لیجئے, بہت لچر سا, اللہ مجھے معاف کرے جو میں کہہ رہا ہوں, اور اس کے اوپر نعت پڑھ دیجئے جا کر. اور اسی طریقے پر محافل حسن قرات پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. میں نے پہلے ہی کہا تھا میں کسی ایک مکتب فکر کی بات نہیں کر رہا, میں جنرلائز بات کر رہا ہوں. تمام مکاتب فکر کا ہم احترام کرتے ہیں, تمام ہمارے مسلمان بھائیوں کا ہم احترام کرتے ہیں, لیکن یہ اگر اس طرح کی حرکتیں کوئی بھی کر رہا ہے, کہیں بھی کر رہا ہے, یہ غلط کر رہا ہے. بھائی اللہ کے غضب کو دعوت نہ دیں ہم. اب وہ محافل حسن قرات کا معاملہ, وہ جی مزہ ہی نہیں آ رہا. بھائی آپ لوگ ذرا آواز تو نکالیں, کچھ آپ لوگ کچھ نعرے تو لگائیں, تو میرا گلا چلے گا, تب میں جو ہے سبحان اللہ. مطلب یہ اسٹائل کہاں سے لے کر آ گئے اس امت میں ہم؟ تم ذرا آوازیں لگاؤ,
تم ذرا کچھ کہو تو یہ سٹائل ہوتا ہے لوگوں کا، پھر میں جو ہے وہ تلاوت پیش کروں گا قرآن پاک کی، یہ کہاں سے سٹائل آ گیا؟ اچھا، اس زمانے میں ہماری نوجوانی میں اور بچپن میں جو قرأت کی محفلیں ہوا کرتی تھیں، اس میں جو قراء حضرات آتے، محافل ہوتی تھی، مقابلے ہوتے تھے، جو قراء حضرات آتے جب وہ قرأت کرتے تھے اور ظاہر اپنا ایک اسٹائل ہوتا تھا، تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا تھا کہ جب ان کی آیت ختم ہوتی تھی تو لوگ اللہ اکبر بس۔ اچھا، بہت زیادہ اگر بہت لمبی کسی نے قرأت سانس کا مظاہرہ کیا ہے، دکھایا ہے، تو اس کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بس یہ اللہ اکبر سبحان اللہ سے زیادہ، اور وہ بھی بڑے ادب سے۔ اچھل کود تو نہیں ہوتی تھی نا، محفل قرأت قرآن پڑھا جا رہا ہے، کھڑے ہو جانا، اچھل کود کرنا، اور پھر معاف کیجئے گا پھر کیمرے کے سامنے آ کے کر کے دکھانا، وہ کیمرہ مین بھی تیار بیٹھا ہے کہ میں نے اس کو پک کرنا ہے، اس کو پک کرنا، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ ہمیں معاف رکھے جی، اللہ ہمیں بھی اخلاص عطا فرمائے، ہم بھی کمزور ہیں، اور یہ دکھاوے کا مرض اور دین کو بیچنے کا مرض اللہ معاف رکھے، دین فروشی کا معاملہ اور اپنی جو ہے وہ سے کا معاملہ، اپنی ایک فیم کا معاملہ، اپنی جیبیں بھرنے کا معاملہ، اللہ تعالیٰ میری ہم سب کی پہلے ہم اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ کا کلام بہت بلند کلام ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ذات بہت بلند ذات ہے، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم نعت رسول مقبول پیش کر رہے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو اجر اللہ کے ہاں طے ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، اخلاص کے ساتھ اس اجر پر نگاہ رکھ کر اگر ہم عمل کریں گے، اللہ اطمینان قلب بھی عطا کرے گا، رہنمائی بھی فرمائے گا، ہدایت بھی دے گا۔ باقی جو کھلواڑ اور تماشے ہو رہے ہیں، ہمیں سے اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور تمام ہمارے مکاتب فکر کے علماء جو درد دل رکھتے ہیں، درد دین رکھتے ہیں، وہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں، ہمیں بھی اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ نعت خواں کو ویسے ہی، ظاہر ہے نعت خواں حضرات کے پاس ایک جسٹیفیکیشن یا ایک جواز ہوتا ہے کہ صاحب ہم رات بھر جاتے ہیں اور ہم اپنا ٹائم دیتے ہیں، تو ظاہر ہے بھائی دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ اگر اس نیت سے جائیں کہ ہم ذکر رسول کرنے جا رہا ہوں، اس کا اجر ہمیں اللہ دے گا، یہ تو خیر بڑی بات ہو جائے گی کہ اور ظاہر ہے اجر اللہ ہی دے گا اگر نیک نیت سے۔ اور کچھ حضرات اگر دینا ہی چاہتے ہیں کچھ نعت خواں حضرات کو، تو پھر کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، اسے نعت پڑھ لینے دیں، جب وہ ادب سے نعت پڑھ کے طریقے سے واپس جا رہا ہو تو آپ اس کی خدمت کر دیجئے، جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ ادب سے کر دیجئے، ایک لفافہ اس کی جیب میں ڈال دیجئے، کچھ چیزیں اس کے ہاتھ میں تھما دیجئے چلتے وقت، بھی ہماری طرف سے یہ تحفہ ہے۔ اور اللہ کی ذات بہت بڑی ہے ڈاکٹر صاحب، جب بندوں میں اخلاص ہوتا ہے نا تو اللہ خود ہی راستے کھولتا ہے۔ اللہ یہ اگر نیک نیتی کے ساتھ یہ کام کیا ہے، میں صرف اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے جا رہا ہوں، تو آپ کو لوگوں سے مانگنے کی اور لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب آپ یہ اخلاص دکھائیں گے اللہ اور اس کے رسول، تو اللہ اور رسول آپ کی روزی کے اور آپ کے ضرورتوں کے راستے، ضرورتیں پوری کرنے کے راستے کھولے گا، غیب سے بندوبست ہوتا ہے۔ بالکل، وہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے، جو اللہ کا ہو رہے اور اللہ پر توکل کر لے، جی، جو دینے والی ذات اس کی ہے، نفع نقصان کا یہ تشریح ہے، نفع نقصان کا مالک وہ ہے، جو نفع وہ نہیں دینا چاہتا کوئی نہیں دلوا سکتا، کوئی نہیں دے گا، جو نقصان وہ نہیں پہنچانا نہیں چاہتا وہ کوئی نقصان مجھے نہیں پہنچا سکتا۔ ہر فرض نماز کے بعد اذکار ہے نا، دعائیں ہیں بیسکلی، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جو تو عطا فرمانا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، جو تو نہ دینا چاہے کوئی دلوا نہیں سکتا، تیرے اختیار کے مقابلے میں کسی کے اختیار کا معاملہ چلنے والا نہیں ہے۔ جب یہ یقین بندے میں ہو تو ایک حدیث کا حاصل یہ ہے، جب بندہ اللہ کا ہو رہے، اللہ پر توکل کر لے، تو اللہ دنیا کو ذلیل کر کے اس کے قدموں میں ڈالتا ہے۔ قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ مجھے اجازت دیجئے میں اس بات پر 100 مرتبہ قسم اٹھانے کو تیار ہوں۔ توقعات، اچھا ہم آ رہے تھے، ساتھ ہی آ رہے تھے پروگرام سے پہلے، ہم یہ گفتگو بھی کر رہے تھے، اس وقت ڈیفرنٹ پس منظر اس کا تھا، کیا توقعات بندوں سے نہ رکھیں، اللہ سے رکھیں، تو اللہ کا جو ہو رہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کافی بھی ہو جاتا ہے اس کے لیے، اور اللہ اس دنیا کو ذلیل کر کے اس کے قدموں میں ڈالتا ہے۔ آج تم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، کل دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی، یہ فیکٹ ہے۔ اللہ یقین عطا کرے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ خالصتاً اگر نیک نیتی کے ساتھ اللہ اور رسول کے لیے کیا جائے اور اجر کی توقع جو اللہ سے رکھی جائے، تو پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ آپ کو یوں لوگوں سے لفافے لینے، ان کی خوش آمدید کرنے اور اپنے ریٹ طے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ تعالیٰ آپ کی جیبیں بھر دے گا، آپ کی تجوریاں بھر دے گا، اس لیے کہ وہ قادر مطلق ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے، دے سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نیت ہو۔ تو بھائی یہ ساری باتیں جو ہم کر رہے ہیں، یہ خدا نخواستہ نعت خواں حضرات جو ان کے خلاف نہیں ہو رہی، بلکہ یہ ان کے حق میں ہو رہی ہیں، اس لیے کہ اس سے غیر شعوری طور پر وہ بے ادبی کا
کا ذریعہ بن رہے ہیں اور بے ادبی کا ذریعہ بن کے اپنے اعمال کو برباد کرنے کا باعث بن رہے ہیں۔ ایک وقفہ لے لیں، پھر آ کے بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم۔ اچھا، یہ بات تو ہو رہی تھی بے ادبی کی، اور نعت خواہ حضرات، ثناخوانان رسول، آپ کا بڑا مرتبہ ہے اگر آپ واقعی ایمانداری سے اللہ کے رسول کی ثنا کرتے ہیں اور نیت کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دے گا۔ اور یہ آپ کے خلوص کے ساتھ آپ کی مفاد میں ایک بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ بھائی اللہ، یہ جو قرآنی آیات سورہ حجرات کیوں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا خیال رکھو نہ اعمال ضائع ہو جائیں گے، تو شاید پیسہ تو بہت مل جائے گا، شہرت بھی بہت مل جائے گی، چونکہ آج کل سوشل میڈیا آیا ہے، کنونشنل میڈیا ہے، اس پہ بہت زیادہ شہرت مل رہی ہے، اور یہ شہرت جو ہے یہ کیش بھی ہو رہی بازار میں، مطلب جس کو شہرت مل گئی ہے اس کا ریٹ بڑھ گیا مارکیٹ میں، جی ہے نا، یہ ہو رہا ہے۔ تو بھائی یہ ریٹ بھی بڑھ جائے گا، شہرت بھی مل جائے گی، لیکن پتہ نہیں، اللہ معاف کرے، غیر شعوری طور پہ کہیں اعمال ضائع نہ ہو رہے ہوں، تو ذرا سی احتیاط کر لیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے اور ہم سب کو ہدایت دے۔ تو یہ صرف آپ کی مخلصانہ مشورہ ہے آپ سے، باقی آپ جو چاہیں، آپ بااختیار ہیں، جو چاہیں وہ کرتے رہیں، لیکن ادب رسول کا معاملہ تھا، اس لیے یہ ساری بات جو ہے، چونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ احترام رسول ہے اس وقت جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اسی بات کو اور آگے بڑھائیں، آداب ہمیں خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی سکھائے۔ اب مجھے خیال آیا کہ یہ اکثر محافل رات کے وقت منعقد ہوتی اور گلی میں ہوتی ہیں، اور گلی میں، محلے میں، کنجسٹڈ ایریاز میں بھی، بڑے بڑے ڈیک لگتے ہیں، اور رات کو بھی خاصی پھر لیٹ نائٹ کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو یاد آیا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا عمومی معمول تھا کہ عشاء کے بعد جلد آپ سو جاتے تھے، اور رات کو 1/3 رات، 2/3 رات تو حضور کا تہجد کا معمول ہوتا ہے۔ یہ تو حضور کی شان صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں احادیث کی روایات میں ذکر ملتا ہے کہ کبھی حضور علیہ السلام رات میں کسی وقت گھر تشریف لاتے، سفر پر بھی تو جاتے تھے نا، اگر رات میں کسی وقت گھر پر تشریف لاتے تو گھر بھی کیا، حجرے تھے نا، تو جب داخل ہوتے حجرے میں تو اتنی آواز سے سلام کرتے کہ اگر کوئی جاگ رہا ہے تو سن لے اور جواب دے دے، اور اگر کوئی سو رہا ہے تو اس کی نیند خراب نہ ہو، اس کی نیند خراب نہ ہو۔ تو اگر امام الانبیاء پر نازل ہونے والے قرآن حکیم کی تلاوت کے تعلق سے محفل حسن قرات ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے تعلق سے محفل نعت رسول مقبول ہے صلی اللہ علیہ وسلم سلاخوں پر، تو حضور کا عمل تو یہ دکھائی دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورے محلے کو کہ جگا جب گھر میں داخل ہو رہے تو سلام گھر والوں کو، گھر محلہ تو دور کی بات ہے نا، اتنی آواز سے سلام، جاگنے والا سن لے، جواب دے دے، سونے والا اس کی نیند میں خلل واقع نہ ہو۔ اب ہمارے کیا ہوتا ہے جی، ہمارے ہاں تو اتنے بڑے بڑے، شاید کبھی کبھی میرے قد سے بھی اونچا ڈیک لگ جاتا ہوگا، اور پورا محلہ گونج رہا ہے پوری رات۔ جی اچھا، اب میں پھر ایک بات ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہتے ہیں نا، ہم نے کچھ دنوں پہلے اسی فورم پر، اسی پروگرام میں بات کی نا کہ فائرنگ ہوتی ہے شادی بیاہ کے موقع پر، اور بچوں کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی، لوگوں کے لیے سونا دشوار اور مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ نے، میں جہاں رہائش میری اس علاقے کا ذکر بھی کر دیا تھا، تو میں نے اس کے حوالے سے بھی عرض کیا تھا، رات کو 2 بجے بے ہنگم فائرنگ ہو رہی، غلط ہے بالکل۔ تو رات کو 2 بجے اگر، رات کو 1 بجے اگر، اور رات کو 12 بجے اگر قرآن پاک کی تلاوت اتنی بلند آواز سے کہ کسی کی نیند میں خلل واقع ہو، کوئی بیمار ہو، کسی کے گھر میں کچھ اور مسئلہ ہو، ہاں کوئی بوڑھی کو بیچاری کو نیند نہ آ رہی ہو، بچوں کی نیند میں خلل واقع ہو رہا ہو، صبح ان کی اسکول تو بعد میں آئے گا، نماز ضائع ہو جانے کا معاملہ ہو جائے نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے، دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے۔ اچھا، دل کا ذکر میں کیوں کر رہا ہوں، اللہ سیرت کا پروگرام ہے نا، اللہ کے رسول فرماتے علیہ السلام استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لے لو، چاہے لوگ کچھ بھی کہتے ہیں، دل سب سے بڑا مفتی ہے، دل سب سے بڑا مفتی ہے نا۔ دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ آپ ہوتے گھر میں، باہر کوئی کچھ بھی کر رہا ہوتا، کھلواڑ کر رہا ہوتا، ہلا گلا کر رہا ہوتا، چیخ و پکار کر رہا ہوتا، ناچ گانے کر رہا ہوتا، اور آپ کی نیند خراب ہوتی، آپ کے بچے کی نیند خراب ہوتی، آپ کی بوڑھی والدہ کی نیند خراب ہوتی، آپ کے بوڑھے والد کی نیند خراب ہوتی، آپ کے بچے کے ایگزامز کی تیاری وہ کر رہا، وہ نیند خراب ہوتی، یا آپ ماشاءاللہ نمازی ہیں اور آپ کی آنکھ نہ لگے، آپ کو نیند نہ آئے اور آپ کی نماز فجر ضائع ہو جائے، آپ کو غصہ آئے گا نا، آپ کو برا لگے گا۔ تو جب آپ کو یہ برا لگ رہا ہے بھائی، اچھا یہ بھی اللہ کے رسول نے سمجھایا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو حدیث یاد ہے، جو اپنے لیے پسند کر رہا بالکل بالکل، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسہ، تو میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو کوئی اور ہوتا، مجھے اجازت دیجیے کڑوا جملہ کہہ دوں، کسی اور مسلک کا اجتماع ہو رہا ہوتا،
کسی اور مسلک کے مولوی کی تقریر چل رہی ہوتی اور آپ کی نیند خراب ہوتی تو آپ کو حقوق و لباد یاد آتے نا, آپ کو دین یاد اب دیکھو مولوی بن کے باتیں کر رہے ہیں اور دیکھو لوگوں کی نیند حرام کر رکھی ہے. تو بابا جب آپ کچھ اور کر رہے ہیں تب بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے. کسی کی نیند خراب ہوگی, کسی کے سکون میں بے سکونی پیدا ہوگی, کسی کی بچے کی ہارٹ بیٹ بڑھ جائے گی, کسی بوڑھے کو تکلیف ہو جائے گی, کسی کے ایگزامز کی تیاری رہ جائے گی, کسی کی فجر کی نماز ضائع ہو جائے گی. اور حرکت آپ یہ کریں اور کام کیا کرنا چاہ رہے ہیں, نعت رسول مقبول علیہ السلام یا تلاوت قرآن حکیم. مت بدنام کریں دین کو, مت بددعائیں لوگوں کی لینے کی کوشش کریں. جن پیغمبر کا ذکر خیر کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کا رات کا عمل تو یہ دکھائی دے رہا ہے ہمیں. مزید سن لیجئے, مسجدوں کے باہر اسپیکر لگے ہوئے نا, بس اس پر سب کا اتفاق ہے اذان کے لیے استعمال ہونا چاہیے بس, کیونکہ سب کو معلوم ہو جائے, یاد دہانی ہو جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے بس. باقی مسجد کے اندر 100 بندہ آتا ہے, 1000 بندہ آتا ہے, انٹیریئر آپ کا اسپیکر استعمال کریں. خطاب کسی کا ہونا ہے, بڑے سے بڑے علامہ صاحب کا ہونا ہے, مفتی اعظم کا ہونا ہے, 100 حضرات بیٹھے ہوئے, 500 بیٹھے ہوئے, اتنا اسپیکر لگاؤ جتنا وہ سن سکے. سارے محلے کے اسپیکر کھولنے کی کیا ضرورت پڑی آخر؟ ہم تو اسے بھی مناسب نہیں سمجھتے, درست نہیں سمجھتے کہ چہ جائے کہ باقی کسی معاملے کے اندر ایسا ہو. وہ بھائی یہ ادب کا بھی پہلو ہے, یہ اخلاقیات کا پہلو بھی ہے. اور مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ پھر دیکھیے بہت بنیادی حدیث, جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. میں تلاوت قرآن پاک کروں, میں نعت رسول مقبول پیش کروں صلی اللہ علیہ وسلم, اور اذیت پہنچاؤں لوگوں کو, اللہ خوش ہوگا اس چیز سے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ غور نہیں کرتے ہم چیز کے اوپر. اور یہ تمام مکاتب فکر کے علماء, سلجھے ہوئے علماء, درد دل رکھنے والے علماء, درد دین رکھنے والے علماء توجہ دلاتے اس پر. پوری رات بھر لگے ہوئے, لوگوں کے آرام کا خیال نہیں ہے, لوگوں کے اور معاملات کا خیال نہیں ہے. یہ کوئی دینداری تو نہیں. اور اگر آپ نے رات کو جگانے ہی لوگوں کو, تو جن کو آپ جگا رہے ہو, جو جاگنے کے لیے آئے بیٹھے نا, تو اتنا اسپیکر لگا لے نا. سارے محلے کے اندر جو ہے وہ یہ گونج بڑھانے کی اور پہنچانے کی کیا ضرورت پیش آئی اس کے اندر؟ اصل میں یہ سارے حقوق العباد ہیں جس پر گفتگو ہو رہی ہے. اور میں نے کہا نا کہ ہمیں جو ہے وہ احترام رسول کے حوالے سے اور معاشرتی رویوں کے حوالے سے اور معاشرتی آداب کے حوالے سے سورہ حجرات میں پوری ہدایات موجود ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ, یہ تک ہمیں سکھایا گیا ہے سورہ حجرات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے حوالے سے, احترام کے حوالے سے, اتنا تک سکھایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آرام کر رہے ہیں تو ان کے دروازے پہ جا کے پکارو مت انہیں, ان کے نکلنے کا انتظار کرو. اور ہمیں یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے غالباً حدیث ہے, شجاع صاحب کنفرم کریں گے, کہ کسی کے گھر جاؤ تو اس وقت مت جاؤ جب قیلولے کا وقت ہو, دوپہر کا وقت ہو, اس وقت جاؤ جب عموماً جاگنے کا وقت ہوتا ہے, اور 3 مرتبہ دستک دو, اگر اندر سے جواب نہ آئے تو واپس لوٹ جاؤ اور اس کا برا نہ مناؤ, نہ جانے وہ کس پوزیشن میں باہر آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا. بالکل, یہ آداب ہمیں سکھایا یہ آداب اور ایک گھر کے بارے میں. جی, تو گلی محلہ تو بہت بڑا ہوتا ہے محلہ تو بہت بڑا ہوتا ہے, تو ایک گھر کے بارے میں لوگوں کے آرام کا خیال رکھنا. اور یہ بات جو آپ نے آخری بیان فرمائی, یہ سورہ نور میں بھی آتی ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم سے گھر والا آ بھی جائے نا دروازے پر, بڑی عجیب بات, قرآن پاک تو کھل کر بات کرتا ہے ہم سے کہ اگر کہا جائے کہ بھائی واپس لوٹ جاؤ تو لوٹ جائے کرو, تم بغیر اپوائنٹمنٹ کے اطلاع کے آئے ہو, اس کے گھر میں کوئی مریض ہے, گھر میں کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں, گھر میں کوئی آج کل تصور ہے نا ورک فرام ہوم والا, میں بھی کر رہا ہوتا ہوں, تو بھائی اگر اس کی کوئی مصروفیت کا معاملہ وہ معذرت کرتا ہے تو برا نہ ماننا, چلے جاؤ. آپ اطلاع دیے بغیر آ گئے, اپوائنٹمنٹ لیے بغیر. ایک گھر کے اندر کے معاملات میں ان کا آرام, ان کی مصروفیات کا لحاظ رکھنے کا حکم سورہ نور, سورہ حجرات میں آ رہا ہے. ہم تو پورے گلی محلے کو کھڑا کر دیتے ہیں. غور تو کریں. تو جتنا ہمیں وہ لوگ برے لگتے ہیں جو ڈانس کی پارٹیز کرتے ہیں, ناچ گانے کی پارٹیاں کرتے ہیں, شادی بیاہ کے موقع پہ فائرنگ کر کے لوگوں کی نیندیں حرام کرتے ہیں, وہ بابا ہم جو دیندار ہیں اور اللہ کے رسول کا نام لے کر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بے ادبی کا پہلو آ جائے یا لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا پہلو آ جائے, اس کو بھی برا سمجھیں. اور یہ زیادہ خطرناک کیوں ہے؟ یہ دین کا نام لے کر کیا جا رہا ہے. اس سے اصل میں دین کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے ابھی کچھ چیزیں بڑی توجہ طلب ہیں کہ بعض معاملات یہ ہوتے ہیں کہ جو ہم تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے دور رس اثرات کیا ہو رہا ہے. مثال کے طور پر میں دین کی باتیں بہت کرتا ہوں, عمل میرا کچھ اور ہو, اور مجھے باہر لوگ دیکھیں کہ یہ کیوں ٹی وی پہ بیٹھ کر تو ایسی باتیں کر رہا ہے, اس کی حرکتیں دیکھو یہ کیا کر رہا ہے یہاں کے. تو
میرے عمل کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا. اور کس قدر خطرناک مولوی بات. صاحب کے خدا نخواستہ میں مثال کے طور پہ کسی سے بدگمان، مولوی صاحب کے حرکت کو دیکھ کے لوگ مولوی صاحب سے بدزن ہونے کے بجائے دین سے بدزن ہو جاتے ہیں. جی. تو اس کا دین سے بدزن ہو کے مزید دور ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ معاف کرے. تو دین سے دور کر دینے کا ذریعہ بنا کون؟ جو دیندار تھا. جو دیندار تھا. یہ ہمیں دیکھنا چاہیے نا. اللہ ہم سب کو معاف اچھا کرے. یہ کتنا خطرناک ہے، یہ بہت آسان معاملہ نہیں ہے. جو لوگ دیندار ہیں ان کی ذمہ دار، وہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. جو دیندار ہیں ان کے لیے زندگی گزارنا زیادہ کٹھن ہے. جی جی. ان کے ہر عمل پہ لوگوں کا نظر ہوتی ہے اور ہر عمل کے نتیجے میں دین انوالو ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. اب وہ حالانکہ یہ طرز عمل غلط ہے. دو باتیں الگ الگ ہیں. دینداروں کا غلطی کرنا ہے تو غلط، اور اس کی وجہ سے لوگ دین سے اگر متنفر ہو رہے تو یہ دینداروں کو سوچنا چاہیے، جیسے کہ آپ نے فرمایا. اور بالکل صحیح بات ہے. جو دین کی نمائندگی کر، اچھا، اور دین کی نمائندگی صرف مسجد کے امام صاحب اور مفتی صاحب کی ذمہ داری ہر نہیں آدمی ہے. کی ذمہ صرف داری ایک ہے. اینکر پرسن اور بیٹھے ہوئے شخص کی ذمہ داری نہیں ہے. ہم سب دین کے نمائندے، ہم سب امتی ہیں نا رسول اکرم علیہ السلام کے. ہم سب کا عقیدہ ہے کہ نبوت حضور پر ختم ہو گئی نا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم سب کی ذمہ داری ہے دین کی نمائندگی کریں، ساری دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ کا دین پیش کریں. یہ فقط ایک مسجد کے امام یا کسی مسجد کے مفتی صاحب یا کسی ایک اینکر پرسن کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم سب کی ہے. لیکن بہرحال دین کے نمائندے ہیں تو ہماری غلطیوں کی وجہ سے اگر لوگ دین سے متنفر یا دور ہوتے معاذ اللہ تو ہم قصوروار ٹھہریں گے. نمبر ایک. نمبر دو، الگ بات ہے اس سے. نمبر دو، لوگوں کو محض دینداروں کے طرز عمل کو دیکھ کر دین کو جج نہیں کرنا چاہیے. جی دین کا اس سے لوگوں کے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی دوبارہ لوگوں کو کچھ دینداروں کے غلط طرز عمل کی بنیاد پر دین کے بارے میں رائے قائم نہیں کرنی چاہیے. دین بالکل درست ہے، اور دین دیکھو قرآن پاک سے، دین دیکھو رسول اللہ علیہ السلام کی سنت سے. علم دین کی بنیاد پر دین کو سمجھو، نہ کہ کچھ لوگوں کے غلط طرز عمل کی وجہ سے دین کے بارے میں کوئی غلط رائے قائم کرنا شروع کر دو. یہ بات بھی غلط ہے. اور تھوڑا سا آگے بڑھا، ارے ان کو دیکھو کیا حرکت کی، ارے ہم تو نہیں مانتے. تو اگر مسلمان معاذ اللہ کچھ احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو کیا اس کی بنیاد پہ اسلام کو ہم چھوڑ دیں گے؟ استغفر اللہ. بڑا پیارا جملہ ایک صاحب علم کا ہے، اسلام is not what the Muslims do. Exactly. اسلام is what the Muslims are supposed to do. اسلام وہ نہیں جو بھائی مسلمان کر رہے ہیں کچھ غلط کر رہے ہیں. اسلام وہ ہے جو مسلمانوں کو کرنا چاہیے. وہ قرآن پاک و سنت رسول سے معلوم کرے صلی اللہ علیہ وسلم. دین وہ ہے. ہاں دینداروں سے غلطی ہوتی ہے، وہ غلط ہے، انہیں اصلاح کرنی چاہیے، اور ان کے غلط طرز عمل کی وجہ سے لوگوں کو دین سے دور نہیں ہونا چاہیے. ناظرین بات تو بہت لمبی ہے اور بہت دور تلک جائے گی، لیکن پروگرام کا وقت اب چونکہ ختم ہو رہا ہے، میں شجاع صاحب سے آج کی حدیث ہدیہ کروا دوں، پھر ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں. انشاءاللہ اگلا پروگرام کا آغاز یہیں سے کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور سارے انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ ہم سب کو نبی مکرم علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.